بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ہاؤ آر یو؟ ہوپ یو آل ول بی فائن. آئی ایم لیکچرر قاضی محمد نبیل اینڈ آئی ول ڈیلیور لیکچر اباؤٹ ہسٹری کلاس 8 چیپٹر نمبر 1. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا سیکنڈ ویک چل رہا ہے اور آج جو ہے ہمارا لیکچر نمبر جو ہے وہ 5 ہے. یہ اگر ہم لوگ بات کریں سب سے پہلے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیونکہ ہماری یہ روٹین ہوتی ہے کہ کچھ منٹ میں ہم پہلے پچھلے لیکچر کا جو ہے ہم ریکیپ کرتے ہیں اور پھر آگے پڑھتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ٹائم جو ہمارا ٹاپک تھا لیکچر نمبر 4 میں دیٹ واز سوشل اینڈ اکنامک پالیسی آف دا برٹشرس. تو سوشل پالیسی کو جو ہے ہم نے بڑے ڈیٹیل سے دیکھا تھا، جس میں خاص طور پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب برٹشرز یہاں پر موجود تھے تو اس وقت جو سوشل پالیسی تھی وہ برٹشرز نے کیسے بنائی. سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ٹائٹلز کو چینج کیا، جیسے نواب، زمیندار اور اس طرح کے ٹائٹلز یوز ہوتے تھے. ان کی جگہ انہوں نے بیوروکریسی اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ورڈ جو ہے وہ استعمال کیے. پھر خاص طور پر جو ہے برٹشرز کی جو مین جو ان کا فوکس تھا دیٹ واز ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دا سب کانٹیننٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جہاں انہوں نے جو لوگوں کے کسٹمز اور جو رسم و رواج تھی ان کو تو نہیں چھیڑا بلکہ ان کو پریویلیج دینے کا کہا. اس کے ساتھ ساتھ جو وہ ٹریڈیشنز جو ہیومینٹی کے خلاف تھی ان پر انگریزوں نے بڑی سختی سے کام کیا اور ایسے قانون بنائے کہ ایسے کوئی ٹریڈیشن جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر نہیں ہوں گے جس سے جو ہے انسانیت کو نقصان پہنچے. تو خاص طور پر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو ستی کی رسم ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کیا. وہ ستی کی رسم کیا تھی یہ ہم نے لاسٹ ٹائم میں ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی کسی عورت کا جو ہے وہ ہسبینڈ فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو اس کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا. یہ ایک ہندوانہ رسم تھی جس کو ستی کی رسم کہا جاتا تھا. اور 1829 میں لارڈ ولیم بینٹنگ نے سب سے پہلے اس کو بنگال میں شروع کیا، بین کیا اس کو، اور پھر یہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر بین ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا ارلی ایج میریجز اکثر جو ہے وہ رسومات میں شامل تھا، ہندو مذہب میں بھی، کرسچینٹی میں بھی اور دوسرے مذہب میں بھی، کہ جو چھوٹی عمر میں جو ہے وہ بچوں کی اور بچیوں کی جو ہے وہ شادی کر دی جاتی تھی. تو اس پر بھی جو ہے وہ انگریزوں نے جو ہے وہ قانون بنایا اور خاص طور پر جو ہے جو ایج مقرر کی وہ میل کے لیے 21 ایئرز اور جو فیمیل تھی اس کے لیے 18 ایئرز کے لیے. اور یہ قانون تھا ہندوز، بدھسٹ، کرسچنز اور اس طرح اور لوگوں کے لیے جو انڈیا کے اندر رہ رہے ہیں. مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو شریعہ کی جو پابندی ہوتی ہے اسلام کے مطابق وہی ایج لیمٹ جو ہے وہی پرسکرائب کی. پھر اس کے بعد جو ہے ریلیجیس ٹالرنس پر بھی انگریزوں نے کافی کام کیا کہ خاص طور پر سب کانٹیننٹ کے اندر ڈفرینٹ مذہب کے لوگ ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ برداشت کریں، ریلیجیس ہارمنی ہونی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے مختلف جو ہے نا مذہب کے جو لوگ تھے ان کے لیے الگ روز میں جو ہے وہ گھر تعمیر کیے تاکہ مختلف مذہب کے لوگ جو ہے اپنی اپنی رو میں رہیں، ایک دوسرے کے گھر جو ہے وہ سیپریٹ رہے تو کسی قسم کا جو ہے وہ فساد قائم نہ ہو. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے اکنامک پالیسی کو جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا. اس اکنامک پالیسی جو برٹشرز نے یہاں پر بنائی خاص طور پر 18 سینچری کا جو پیریڈ تھا دیٹ واز دا پیریڈ آف انڈسٹریل ریولوشن. اور یورپ کے اندر خاص طور پر یہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے وہ پورے جو ہے وہ سوئنگ میں تھا یہ. تو پھر انگریزوں نے بھی یہ کیا کہ یہاں سے جو ہے وہ را میٹیریل کو سب کانٹیننٹ کے اندر سے لے کے جاتے اور برٹش میں جا کے اپنے برٹن میں جا کے جو ہے اس کو فنش پروڈکٹس میں کنورٹ کرتے اور وہ پھر فنش پروڈکٹ جو ہے پھر وہ سب کانٹیننٹ کے اندر آتی. اس طرح کا جو ہے وہ سسٹم بنایا اور خاص طور پر برٹشرز کی یہی پالیسی تھی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے امپلائیز کے ذریعے میکسیمم جو ہے وہ پروفٹ کو جنریٹ کیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے اس اکنامک پالیسی میں جو ہم نے ڈیفرنٹ پوائنٹس لکھے تھے اس میں نمبر 1 پوائنٹ جو ہے ٹیکس سسٹم تھا. انگریزوں نے خاص طور پر جو اپنی بیوروکریسی بنائی اور جو ملٹری سسٹم بنایا وہ مغلوں کے جو ہے نسبت کافی اسمال سسٹم تھا، لیکن پھر جو ہے اس کے باوجود بھی ٹیکس کلیکشن کے لیے جو ہے وہ بہترین سسٹم تھا.
پھر انگریزوں نے یہاں پر جو ہے پراپرٹی رائٹس کا جو ہے وہ کنسیپٹ لے کر آئے. اس سے پہلے جو ہے وہ مغل پراپرٹی اور جاگیر اور اس طرح کی جو کنسیپٹ چلا آ رہا تھا، تو بڑے بڑے جو ہے وار لورڈ کے پاس زمینیں تھیں، تو انگریزوں نے ان سب سے زمینیں چھین لی. صرف وہی زمینیں رکھ سکتا تھا جو پراپر جو ہے وہ لینڈ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرتا تھا، اسی کو جو ہے وہ زمین رکھنے کی اجازت دی گئی تھی. پھر اسی اکنامک پالیسی کے تھرڈ پوائنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سسٹم آف میجرمنٹ اینڈ ویٹ، کہ مختلف جو ہے جگہ میجر کرنے کے لیے یا والیوم کو میجرمنٹ کرنے کے لیے یا لینتھ کی میجرمنٹ کرنے کے لیے یا ویٹ کی میجرمنٹ کے لیے جو ڈیفرنٹ جو ہے وہ یونٹس استعمال کی جاتی ہیں، برٹشرز نے پھر جو ہے یہی سسٹم جو ہے وہ لے کر آئے پورے سب کانٹیننٹ کے اندر بھی. تو یہ تھا ہمارا ریکیپ جو ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو آپ نے اگر وہ لیکچر نہیں دیکھا تو لازمی وہ لیکچر دیکھیں، پھر اس سے ریلیٹڈ جو اسائنمنٹ ہے جو آپ کو دی ہوئی ہے وہ بھی لازمی آپ کریں. آج جو ہے اسی اکنامک پالیسی کو جو ہے ہم مزید آگے کنٹینیو کریں گے، جہاں ہم نے اس کے 3 پوائنٹ دیکھے. آج اس کا جو ہے نمبر 4 پوائنٹ کو ہم لوگ دیکھیں گے. تو آپ لوگوں نے بچوں اپنی بک کی جو ہے وہ 15 نمبر پیج جو ہے 15 نمبر جو پیج نمبر ہے وہ آپ نے اوپن کر لینا ہے، اور اس 15 نمبر پیج سے جو ہے ہمارا یہ ٹاپک جو ہے آج کا سٹارٹ ہوگا. یہ تو اکنامک پالیسی مزید اگر ہم لوگ بات کریں سب کانٹیننٹ کے اندر جو برٹش مزید کیا اکنامک پالیسی لے کر آئے، اس میں جو ہے نمبر 4 پوائنٹ تھا انٹروڈکشن آف نیو کرنسی. تو برٹشر جب یہاں پر آئے تو انہوں نے جو ہے یہاں پر جب دیکھا کہ یہاں کی جو کرنسی تھی وہ کوئنس پر مشتمل تھی، اس کے علاوہ پیساز یا آنا یا روپیز یا گولڈ مہر یا اسی طرح کے فریکشنز بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کرنسی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی تھی. تو انگریزوں نے یہاں پر جو ہے وہ ایک نئی کرنسی یعنی روپیز کی جو کرنسی ہے اور پراپر جو ہے وہ کوئنس کی جو کرنسی ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کی. پھر اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے یہاں پر جو ہے انڈیپینڈنٹ ٹریڈ کے لیے جو ہے وہ کوشش کی. تو خاص طور پر آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹریڈنگ جو ہے کسی بھی کنٹری کی پروگریس میں جو ہے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، اور ٹریڈنگ میں بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. جب بھی کوئی کنٹری جو ہے وہ جتنی زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پھر فائدہ ہوتا ہے اور وہ ملک اتنی ترقی کرتا ہے. تو جب برٹشرز یہاں پر آئے تو ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے اس میں بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی جائے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نفع کمایا جائے. اب انڈیا کی جو زمین تھی یعنی یہ جو سب کانٹیننٹ کی زمین تھی، یہاں پر جو ہے جو را میٹیریل ہے وہ بے تحاشا یہاں پر موجود تھا. تو انڈیا کی جو ملز وغیرہ جو تھی یہاں پر وہاں پر ایک سستے اور چیپ جو ہے وہ یان مطلب یہ جو کپڑے کے دھاگے اور سوتی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کی فصلیں بھی بہت تھی، اور یہ سوت جو ہے یہ بھی بہت زیادہ اکٹھا کیا جاتا تھا جس سے کلوتھ یعنی کپڑے وغیرہ تیار کیے جاتے تھے. اب انگریزوں نے یہ کیا کہ اس یہاں سے جو ہے وہ را میٹیریل کو یہ سارے یہاں پر کلیکٹ کرتے، اور کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے ان کو اس را میٹیریل کو اپنے ملک جو ہے بریٹن میں جا کے اس کو امپورٹ کر دیتے تھے. یہ اب وہ بریٹن میں کیوں امپورٹ کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں پر جو ہے لیٹسٹ قسم کی مشینری وغیرہ موجود تھی. یہ اس انڈیا کے اندر جو ہے فصلیں تو بہت زیادہ تھی اور یہاں پر ورکرز تو بہت زیادہ تھے، اسی طرح را میٹیریل پروڈیوس کرنے کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ تو بہت زیادہ تھی، لیکن جو ایڈوانس قسم کی جو مشینری ہوتی ہے وہ اس انڈیا کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھی. تو انگریز یہ کام کیا کرتے، یہاں سے جتنا بھی را میٹیریل ہوتا وہ اس کو کلیکٹ کرتے، اور اس کو کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ بریٹن میں جو ہے وہ امپورٹ کر دیتے تھے. تو وہاں سے جب امپورٹ ہو کر جب فنش پروڈکٹ ہو کر جب وہ یہاں پر اس سب کانٹیننٹ کے اندر آتا تو اس کا ریٹ جو ہے وہ کافی لو ہوتا. تو اس کا جو مقابلہ ہے یہاں کے جو انڈسٹریل جو لوگ موجود تھے، جو انڈسٹریز یہاں پر بھی جو چلا رہے تھے، تھوڑی بہت انڈسٹری موجود تھی، وہ ان برٹش کے جو ہے ریٹ کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو انگریزوں کی یہ بھی پالیسی یہ تھی کہ بس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا ہی مال بکے، اور یہاں کے جو لوکل جو ہے وہ انڈسٹریز جو ہے انڈسٹریل جو موجود ہیں، انڈسٹریلسٹ جو موجود ہیں وہ جو ہے نقصان اٹھائیں اور ان کے کاروبار ختم ہو جائیں اور یہ سارے ہمارے آگے جو ہے وہ مجبور ہو جائیں.
تو اسی لیے جو ہے برٹشرز یہاں سے سارا جو ہے را میٹیریل کو کلیکٹ کرتے اور کلیکٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو برٹن میں امپورٹ کرتے اور وہاں سے فنش پروڈکٹ بنا کے اس سب کانٹیننٹ کے اندر آتے اور اس سب کانٹیننٹ کے اندر وہ چیزیں بیچی جاتی اور ان کی پرائس یہاں کی لوکل پرائس سے کافی چیپ ہوتی، جس کی وجہ سے یہاں کے لوکل جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ انگریزوں کی پرائس کا جو ہے وہ مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ یہاں کے جو ہے لوکل انڈسٹریلسٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں، وہ کون کون سے ایسے لوکل انڈسٹریلسٹ جو پرانے موجود ہیں اور آج بھی پاکستان کے اندر وہ موجود ہیں، جن کی انڈسٹریز آج بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ ان میں جو سب سے بڑا نام ہے وہ داؤد۔ اب یہ داؤد ہے، داؤد ہرکیولز، داؤد جو ہے ان کے ڈیفرنٹ قسم کے جو پروڈکٹس ہیں یہ انڈسٹری جو ہے وہ تیار کرتی ہے۔ اسی طرح اسفانی گروپ ہے جو ڈیفرنٹ قسم کی جو ہے وہ پروڈکٹس کو تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح آدم جی ہے، یہ وہ نام ہے جو کیمیکلز تیار کرتے ہیں، ٹیز تیار کرتے ہیں، جوٹ اینڈ گڈس تیار کرتے ہیں، اور یہ اس وقت بھی موجود ہے جب پاکستان موجود نہیں تھا، یعنی اس سب کانٹیننٹ کے اندر یہ پرانے گروپ موجود ہیں اور آج بھی جو ہے یہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ تو انگریزوں کا جو مین مقابلہ تھا انہی بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ سے تھا، اسی لیے ان کو لو ڈاؤن کرنے کے لیے انگریز اپنے ملک سے ساری فنش پروڈکٹس جو ہے وہ تیار کرتی اور ہر صورت جو ہے ان کو جو ہے ان کی انڈسٹریز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نمبر 6 کی بات کرتے ہیں، انگریزوں نے جو اکنامک پالیسی میں کام کیا، دیٹ واز امپورٹ ڈیوٹیز۔ اب جیسے ہم لوگوں نے بات کی کہ انڈیا میں زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ انگریز یہ کرتے کہ باہر سے ہی امپورٹ کرتے، یہاں کی انڈسٹریز کو تو انہوں نے شروع میں تباہ کیا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے وہ بالکل ہم سے یعنی مانگنا شروع کرے، برٹن کے جو ہے وہ مجبور ہو جائے۔ تو برٹشرز نے یہ کام کیا کہ یہاں کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی باہر سے چیزیں امپورٹ کرے اور امپورٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں آ جائیں۔ تو برٹشرز نے یہ کام کیا کہ جو امپورٹ ڈیوٹیز ہیں، یعنی جو باہر سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں ان پر جو ٹیکس وغیرہ لگتے ہیں ان کو ڈیوٹیز کہا جاتا ہے، انگریزوں نے ان ڈیوٹیز کو جو ہے وہ بڑھا دیا۔ اب ان کو بڑھانے سے کیا ہوا کہ جو یہاں کے انڈیا کے اندر جو ٹریڈرز موجود تھے، جو بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ موجود تھے، وہ ان ڈیوٹیز کو یعنی ان جو ٹیکسز کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اونلی فیو انڈسٹریلسٹ ور دیئر ٹو بیئر دا برڈن آف دا ڈیوٹیز، تو زیادہ تر یہی تھا کہ ان کے لیے بہت مشکل تھا یہ۔ تو اس لیے یعنی یہ جو ٹریڈ کا جو کنسیپٹ تھا، پھر ان لوگوں نے آہستہ آہستہ ٹریڈنگ کو چھوڑ دیا، اور یہ سارا کام بھی اسی لیے کیا گیا کہ یہ ساری ٹریڈنگ جو ہے وہ برٹشرز کے ہاتھ میں آ جائیں، وہ لوگ اپنی انڈسٹریز کو چھوڑ دیں اور انڈسٹریز کو چھوڑنے کے بعد جو ہے برٹشرز کے حوالے کر دیں، تاکہ جو ہے سارا جو ہے منافع خوری اور منافع کا کام جو ہے وہ صرف برٹشرز ہی کریں۔ تو زیادہ تر ٹریڈر جو ہے وہ پھر ان کو جب انڈسٹری سے لاس ہونا شروع ہوا تو انہوں نے جو ہے یہ کاروبار چھوڑ دیے، اور زیادہ تر برٹشرز نے ہی ان کی انڈسٹری پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ صرف کچھ انڈینز تھے جن کو موقع ملا اور جنہوں نے جو ہے وہ باہر سے جو آئٹمس اور گڈس کو جو ہے وہ امپورٹ کیا یہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے انگریزوں نے خاص طور پر ایک اور امپورٹنٹ کام یہ کیا کہ سب سے زیادہ جو انہوں نے توجہ دینا شروع کی وہ کنسٹرکشن آف ریلویز، روڈز، کینالز اینڈ بریجز ان انڈیا۔ اب یہ ساری چیزیں بنانے کا مقصد کیا تھا یہ؟ جیسا کہ انگریزوں کو پتہ تھا کہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ را میٹیریل جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کی فارم میں ہو، چاہے وہ کاٹن کی شکل میں ہو، چاہے وہ یارن کی شکل میں ہو، چاہے ڈیفرنٹ پروڈکٹ کی شکل میں ہو۔ اب یہ ہے کہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر سے ان ساری چیزوں کو کیسے کلیکٹ کیا جائے۔ تو کلیکٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے مینز آف کمیونیکیشن کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے شروع کی، دیٹ واز دا کنسٹرکشن آف ریلوے، روڈز، کینالز اینڈ بریج۔
ٹیلی گراف سسٹم بھی انٹروڈیوس کیا تاکہ جو دور دراز کے ریموٹیسٹ ایریا ہے وہاں پر جو ہے ٹیلی گراف کے ذریعے ان کو جو ہے آرڈر بک کرایا جائے اور ان سے رابطہ کیا جائے تو وہ سارا مال جو ہے وہ ایک جگہ پر پہنچا دے. تو اس پر بھی انگریزوں نے کام کیا. خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ سسٹم تھا اور اس کے علاوہ جو بڑی بڑی پورٹس جو تھی اس سب کانٹیننٹ کے اندر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک تو سمندر جو ہے وہ کراچی کے پاس لگتا ہے، اسی طرح ایک بمبے کے پاس بھی پورٹس وغیرہ تھی جس سے شپس وغیرہ ٹریول کرتی تھی. انگریزوں کی پوری کوشش تھی کہ ریلویز کے ذریعے، روڈز کے ذریعے اور ڈیفرنٹ کینالز کے ذریعے اس پورٹ کو، یعنی جو بمبے کی پورٹس ہے یہاں کو لنک کیا جائے اور پھر یہاں سے جو ہے را میٹیریل جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے. تو یہ سارا کام جو ہے یہ اسی لیے کیا جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جائے، یہاں سے را میٹیریل کلیکٹ کر کے انگلینڈ کے اندر بھیجا جائے اور وہاں سے جو ہے وہ فنش پروڈکٹس جو ہے وہ تیار کر کے سب کانٹیننٹ کے اندر بیچے جائیں یا دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کیے جائیں، جس سے جو ہے وہ انگریزوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ ارن ہو. تو یہ جو بچوں جو تھی یہ ہماری ساری اکنامک پالیسی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر برٹشرز نے. پھر آپ اس جو ہے انڈسٹریز کو پروموٹ کرنے کے لیے انگریزوں نے جو کام کیا دیٹ واز دا ڈیولپمنٹ آف دا کمیونیکیشن نیٹ ورکس. اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ انگریزوں نے کیسے اپنے اس نیٹ ورک کو اتنا اسٹرونگ کیا کہ ان کے لیے جو ہے وہ پروفٹ ارن کرنا یا انڈسٹریز کو یا ایگریکلچر کو بوسٹ کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا. تو اگر ہم لوگ اس ٹاپک کی بات کریں، ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پروگریس یعنی ترقی. کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا، یعنی دو افراد اگر ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، ایک دوسرے سے رابطہ کریں تو ہم کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا. اور اگر دو شہروں سے رابطہ ہو جائے، دو ملکوں سے رابطہ ہو جائے یا ایک دوسرے کے ساتھ جس چیز کے ساتھ جو لنک ہوتا ہے دیٹ واز کالڈ کمیونیکیشن. اور نیٹ ورک کا یہ پورا یعنی جال ہوتا ہے اور پورا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ نے پورے شہروں، پورے گاؤں، پورے دیہاتوں کے ساتھ ایک رابطہ رکھا ہوا ہے. اس رابطے کو ہم نیٹ ورک سسٹم کہیں گے. یہ اب اس کو بہتر کرنا دیٹ از دا مین جو ہے نا میننگ آف دیٹ ہیڈنگ ڈیولپمنٹ آف دا کمیونیکیشن نیٹ ورک. تو اب اگر ہم لوگ بات کریں اس ہیڈنگ کے اندر، یعنی اس کے اندر جو مین جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ چیز آتی ہے کہ 19 سینچری کا جب دور ہوتا ہے، جب برٹش سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے اس کو آکوپائی کرتے، تو اس میڈل آف 19 سینچری میں دیر از اے گریٹ انڈسٹریل ریولوشن. تو یہ جو بڑا انڈسٹری کا ایک جو ہے ریولوشن آیا، ایک انقلاب آیا، ایک انڈسٹریز کی پروڈکٹس جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوگی اور لوگ جو ہے ایک لگژری لائف کی طرف جو ہے موو کرنا شروع ہو گئے. اس سے پوری دنیا کا جو ہے وہ ایک سینیریو جو ہے وہ چینج ہو گیا. یہ کیسے چینج ہوا؟ ظاہری بات ہے فیسلٹیز آنا شروع ہوئی، نئی روڈز کے ذریعے جو ہے وہ گاڑیاں بننا شروع ہو گئی، گاڑیاں بنی اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروڈکٹس جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے. ریڈی میڈ گارمنٹس آنا شروع ہو گئے، ریڈی میڈ شوز آنا شروع ہو گئے. پہلے ساری چیزیں ہاتھوں سے تیار کی جاتی تھی، اب انڈسٹریز ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ تیار کر رہی تھی. دیر واز اے گریٹ چینج in the progress of the science and technology. تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں ایک انڈسٹریل جو ہے وہ ریولوشن تھا in the middle of the 19th century. اب برٹش گورنمنٹ نے جو ہے نا پراپر جو ہے پروگرام بنایا کہ ہم ایک ایسی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کریں گے تاکہ کمیونیکیشن سسٹم جو ہے خاص طور پر لینڈ کے ذریعے جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. اب بچوں جو ہے لینڈ کے ذریعے کمیونیکیشن سسٹم کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جیسے اس لینڈ کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے شہروں کو کیسے جوڑا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ روڈس وغیرہ بنائی جائیں، ڈیفرنٹ ریلوے سسٹم لایا جائے، کوئی ایریگیشن سسٹم لایا جائے، اس لینڈ کو بہتر کیا جائے تاکہ دو چیزیں، ایک تو ایگریکلچر زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی آؤٹ پٹ آئے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ انڈسٹریل آؤٹ پٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ آئے. اس پر جو ہے وہ انگریزوں نے کام شروع کیا. پھر آگے جو ہے ہم لوگ ون بائی ون دیکھیں گے کہ اس کمیونیکیشن نیٹ ورک کے لیے انگریزوں نے کیا کیا کوششیں کی. سب سے پہلے نمبر پر ہم لوگ بات کریں دیٹ از کالڈ دا ریلوے سسٹم. اب اس سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی ریلوے سسٹم نہیں تھا، کوئی ٹرین سسٹم نہیں تھا. تو جب برٹشرز یہاں پر آئے تو برٹشرز نے یہاں پر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ریلوے سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا.
تو اب ریلوے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ریلوے سسٹم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از اے ماڈرن ریلوے سسٹم the fourth largest in the world was built for the military and the communication purposes. انگریزوں نے جو یہاں پر ریلوے سسٹم بنایا تاکہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو کمیونیکیٹ کیا جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، اور خاص طور پر اپنی ملٹری کو جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ان کے ایک لنک کریٹ کیا جائے. تو اس سب کانٹیننٹ کے اندر اس وقت دنیا میں اگر ہم لوگ کمپیریزن کیا جائے تو اس کا 4th نمبر آتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اٹ از ان دا 4th لارجسٹ جو ہے ان دا ورلڈ دیٹ واز بلڈ ان دا سب کانٹیننٹ. پھر اب اس سارے ریلوے سسٹم کو جو ہے وہ کون مینج کر رہا تھا؟ ظاہری بات ہے یہاں پر برٹشرز تھے، تو برٹش والے یہ لوگ اس کو جو ہے یہاں پر اس کو مینج کر رہے تھے. جو برٹش ایڈمنسٹریٹرز تھے یا بڑے بڑے جو انہوں نے انجینئرز یہاں پر اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، یا کرافٹس مین تھے جنہوں نے پراپر جو ہے وہ روڈ کے ذریعے جو ہے نا روڈ پر جو ہے پٹریاں بنائی، اور پٹریاں بنا کر کیسے پورے جو ہے نا ریموٹسٹ ایریا تک جو ہے وہ اس ریلوے لنک کو جو ہے وہ کریٹ کیا. دیٹ واز ڈن بائی دا برٹش ایڈمنسٹریٹر، انجینئرز اینڈ کرافٹس مین. پھر اگر ہم لوگ بات کریں کہ سب سے پہلی جو ہے ریلوے اسٹیشن جو ہے یا سب سے پہلے جو ریلوے ٹرین جو تھی، ریلوے لائن جو ہے وہ کب اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنا کام شروع کیا، تو دا فرسٹ پیسنجر ریلوے لائن ان دا نارتھ انڈیا بٹوین الہ آباد اینڈ دا کانپور واز اوپنڈ ان 1859. اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو سب سے پہلی ریلوے جو ہے نا جس نے پیسنجرز کو خاص طور پر الہ آباد سے کانپور تک جو ہے وہ موو کیا، وہ 1859 میں پہلی دفعہ یہاں پر ریلوے کا سسٹم اس سب کانٹیننٹ کے اندر انٹروڈیوس ہوا. اب جہاں پر انگریزوں نے اس ریلوے پر بہترین قسم کا کام کیا، وہاں سے انہوں نے اس کو بڑا زبردست اس سے فائدہ اٹھایا. خاص طور پر جب فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں اس ریلوے جو ہے خاص طور پر ٹروپس کو یعنی فوجیوں کو اور اس کے علاوہ مختلف گرینز جو ہے اناج کو یا اکوپمنٹ کو، ویپنز کو جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں جو ہے وہ اس ریلوے سسٹم نے جو ہے وہ بہترین مدد کی. اب پیارے بچوں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ کب لڑی گئی اور کن کنٹریز کے درمیان لڑی گئی، تو یہاں پر میں مختصر آپ کو بتا دوں دا فرسٹ ورلڈ وار جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے 1914 میں، اور یہ 1918 تک، یہ تقریباً 5 سال جو ہے یہ لگاتار یہ جنگ ہوتی رہی، جس میں بہت سے کنٹریز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے. تو آپ لوگوں نے تھوڑی خود ہی نیٹ پر سرچ کرنی ہے، اور سرچ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ اس فرسٹ ورلڈ وار میں کون کون سے کنٹریز جو ہے وہ انوالو تھے. بریٹن تو اس میں انوالو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ اور کون سے کنٹریز تھے یہ آپ نے تھوڑی سی ریسرچ جو ہے وہ خود کرنی ہے، اس سے آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. تو اس فرسٹ ورلڈ وار کے دوران جو ہے برٹش نے جو ہے ڈیفرنٹ ٹروپس کو موو کرنے میں ریلوے اسٹیشن نے اس ریلوے کا استعمال کیا. ڈیفرنٹ گرینز جو تھے، جو فوجیوں کے کھانے کا جو سامان ہے اس کے لیے اس ریلوے کو استعمال کیا. اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ویپنز کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے کے لیے ریلوے کا جو ہے وہ پراپر استعمال کیا. تو یہ ریلوے جو ہے اس کا روٹ کیا ہوتا تھا، یعنی یہ کون کون سے رستے سے جاتی تھی؟ یہ پورٹ آف بمبئی سے کراچی، اور کراچی سے پھر بریٹن کے روٹ پر جو ہے یہ موو کرتی تھی یہ. تو یہاں سے جب یہاں کے انڈینز کے جو لوگ تھے، جب انہوں نے اس ریلوے سسٹم کو دیکھا تو یعنی ان کی عقل جو ہے وہ حیران رہ گئی. ان کو ریئلائز ہوا کہ ریلوے سسٹم جو ہے وہ کسی بھی ملک میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ پروگریس کرتا ہے. تو آپ لوگوں کو بچوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ریلوے ٹرینس وغیرہ جو چلتی ہیں یا جو ریلوے اسٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر ڈیفرنٹ لوگ جو ہے وہ ملازم بھی ہوتے ہیں، یعنی نوکری بھی کر رہے ہوتے ہیں. ذریعہ بات ہے اگر ریلوے اسٹیشن ہے تو ریلوے اسٹیشن کے اندر جو ٹکٹ گھر ہے وہاں پر کتنے بندے ہوتے ہیں جو ٹکٹ دیتے ہیں، جو ہے اس ریلوے کی مینٹیننس کے لیے کام کرتے ہیں. پھر ریلوے کے اندر صفائی کا جو عملہ ہوتا ہے، پھر ریلوے اسٹیشن جو چلتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائیور ہو گیا، یا اس کو مینٹین کرنے کے لیے انجینئرس ہو گئے. تو ایک ریلوے اسٹیشن سے ہزاروں لوگوں کو نوکریاں بھی ملتی ہیں یہ.
اور یہ نوکریاں کن لوگوں کو ملتی ہیں؟ جو وہاں کے لوکل لوگ ہوتے ہیں، جو بے روزگار لوگ ہوتے ہیں یا اسکلفل لوگ ہوتے ہیں وہاں کے مقامی۔ اس ریلوے سسٹم سے جو ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ نوکری بھی ملتی ہے۔ یہ پھر اسی طرح ریلوے سسٹم جب بہترین ہوتا ہے تو اب اس ریلوے سسٹم کے ذریعے جو انڈسٹریز کا جو سامان ہے یا ایگریکلچر کا جو سامان ہے یا بزنس مین کے جو بڑے بڑے جو آرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اسی ریلوے کے ذریعے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ موو کیے جاتے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم اس کمیونیکیشن نیٹ ورک کا پارٹ 1 یعنی صرف ریلوے سسٹم ہی تک ہی پڑھیں گے، باقی جو ہے ہم اس کو اپنے 3rd نمبر لیکچر میں جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے۔ اب پیارے بچوں آپ لوگوں نے اپنے پیج نمبر جو ہے وہ 21 پر آ جانا ہے، اور اس 21 نمبر پیج پر یعنی جو آپ کا کویشچن آنسر کا جو پیج ہے اس میں جو خاص طور پر شارٹ کویشچن نمبر 2 ہے، اسپیسیفائی دا ایڈوانٹیجز آف کمیونیکیشن نیٹ ورک انٹروڈیوسڈ بائی دا برٹش۔ کمیونیکیشن نیٹ ورک کے لیے جو برٹشرز نے جو سسٹم لے کر آئے اس کا کیا کیا فائدہ تھا، اس کے جو مین ایڈوانٹیجز کون سے تھے۔ تو آج کے یعنی اس ٹاپک میں آپ نے اس شارٹ کویشچن نمبر 2 کا آنسر جو ہے وہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، اور اپنی جو ہے وہ ہوم ورک کی کاپیز پر جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو آج کا لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 5 اتنا ہی تھا۔ آپ لوگوں نے جو ہے اس سارے لیکچر کو بار بار جو ہے وہ سننا ہے، اس کو جو ہے اس کویشچن کو یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ہمارے 4 لیکچر ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو اس کو لازمی دیکھیں، اور ان سے ریلیٹڈ جو آپ کو کویشچن بتائے ہوئے ہیں وہ اپنی ہوم ورک کی کاپیز پر لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بچوں ان چھٹیوں میں بالکل بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، اپنے گھر میں ہی اسٹے کرنا ہے، بار بار جو ہے سوپ سے اپنے ہاتھ دھونے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنا اور اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ یہ اپنا خیال رکھتے رہیے۔ تھینک یو فار یور واچنگ۔